رزق دینے والا۔ مس فرحت نے بورڈ پر مضمون لکھا اور بچوں پر ایک نظر ڈالی۔ بچے مضمون کاپیوں پر اتار رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بورڈ کے دائیں اور بائیں دو بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ کلاس کی پچھلی طرف بہت بڑی عمارت تھی جو کئی کنال پر پھیلی ہوئی تھی۔ عمارت کے درمیان میں بہت بڑا لان تھا جو طرح طرح کے پھولوں اور پھلدار درختوں سے بھرا تھا۔ ان پھولوں میں ہائی بسکس کے سرخ پھول، سفید اور پیلی چمیلی اور پورنسٹیا کے سرخ پھول نمایاں تھے۔ دیواروں کے ساتھ پام اور سنبل کے درخت تھے۔ گھر کے برآمدے پر بوگن ویلا کی بادامی اور عنابی بیلیں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لان ظاہر کرتا تھا کہ گھر والے بہت صاحب ذوق ہیں۔ کھڑکی کے بہت قریب آم کا درخت تھا جس کی آدھی شاخیں چھت پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سردیوں میں اکثر ایک خوبصورت بلی دھوپ سیکنے آتی تھی۔ گھر کے منڈیروں اور آم کی شاخوں کے چھایوں میں ڈھیر سارے جنگلی کبوتر اور فاختائیں بیٹھی رہتی تھیں۔ گلہریاں کبھی پرندوں سے ڈر جاتیں اور کبھی پرندے ان سے ڈر جاتے۔ وہ جب بھی فارغ ہوتیں اکثر ان پودوں کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹ دور کر لیتی۔ ان عمارت کے ساتھ ایک اور عمارت تھی جس کی بالکونی پھولوں کے بیلوں سے بھری تھی۔ اس عمارت کے صحن میں ایک تناور پھولوں والا درخت نمایاں تھا۔ کلاس کا داخلی دروازہ مشرق کی طرف تھا جہاں سے سورج آگے بڑھتا ہوا ہر روز اس کی نظروں میں رہتا تھا۔ اسکول کی عمارت ایسی تعمیر کی گئی تھی کہ چاروں طرف کمرے تھے اور کمروں کے آگے برآمدے اور ہر برآمدے کے ساتھ ساتھ پھولوں کی کیاریاں اور تناور درخت اور پھولوں کی بیلیں تھیں جو دوسری منزل تک جاتی تھیں۔ ان درختوں میں پرندوں کے گھونسلے تھے۔ سردیوں میں یہ پرندے برآمدوں کے منڈیروں پر دھوپ میں بیٹھے اپنے جسم کو گرم کر رہے ہوتے تھے اور وہ گرمیوں میں درختوں کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ وہ جب درختوں سے باہر آتے تو یہ منظر بہت اچھا لگتا۔ آسمان صاف ہو تاکہ اچانک ایک ابر کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہو جاتا اور کالے سیاہ بادل ہر طرف چھا جاتے۔ برسنے سے پہلے وہ تیزی سے دوڑ لگا رہے ہوتے۔ یہ سارے منظر دیکھنا مس کی روٹین میں تھا۔ اسے بچوں کو پڑھانا پسند تھا۔ اس طرح قدرت کی سحر انگیزیوں سے لطف اندوز ہونا بھی بہت پسند تھا۔ کینٹین کے پاس بڑ کا پرانا اور بڑا درخت تھا۔ اس کی جڑیں تجریدی آرٹ کا نمونہ تھیں۔ یہ درخت بچوں کو گرمی کی شدت سے بچاتا تھا اور پرندوں کے رہنے کا ٹھکانہ بھی تھا۔ آفس کے سامنے ایک طویل قامت کھجور کا درخت تھا جو گرمیوں میں سنہری کھجوروں سے بھرا رہتا۔ پرندے اور گلہریاں ان سے خوب موج اڑاتی تھیں۔ بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے مس کی نظر ڈیسک کے اندر پڑے جہاں قیمے کے رول پڑے تھے۔ بچے اکثر اپنے والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اپنا لنچ باکس خالی کر دیتے تھے۔ میں نے بڑے پیار سے بچوں کو سمجھایا کہ وہ اپنا کھانا یوں ضائع نہ کیا کریں۔ چونکہ والدین مشکل حالات میں بھی بچوں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، رزق کو ضائع کرنا بری بات ہے۔ بچا ہوا لنچ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں یا باہر دیوار پر رکھ دیا کریں تاکہ پرندے انہیں کھا سکیں۔ میں نے امبر سے کہا یہ رول تم دیوار پر رکھ دو تاکہ کوئی پرندہ اسے کھا سکے۔ جو ہی امبر نے وہ رول دیوار پر رکھا تو ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور رول اپنی چونچ میں دبا کر اڑ گیا۔ سامنے دیوار پر بیٹھ کر مزے سے کھانے لگا۔ بچے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہ تھا۔ ملازمین اوپر کی منزل سے ڈیسک اتار رہے تھے۔ ایک آدمی نیچے ڈیسک پر کھڑا ڈیسک پکڑ رہا تھا کہ ایک کوا نیچے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک ڈیسک نوکر کے ہاتھ سے گر کر کوے پر گرا اور اس کا دایاں بازو یعنی پر زخمی ہو گیا۔ اب یہ کوا اڑ نہیں سکتا تھا۔ بچوں کو جب پتہ چلا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے
اور ایک برتن میں اس کے پینے کو پانی اور کھانے کے ڈھیر ساری چیزیں رکھ دیں۔ ایک کلاس کا کمرہ خالی تھا۔ کوا سارا دن اس کلاس میں گھسا رہتا، اور جب بھوک لگتی تو ادھر ادھر پھرنے لگتا۔ کھانے کے اس کے پاس ڈھیر سارا کھانا ہوتا۔ اسکول میں موسم گرما کی تعطیلات ہونے والی تھیں۔ آج اسکول میں بچوں کا آخری دن تھا۔ بچے پریشان ہو کر مس سے پوچھنے لگے کہ اب یہ کوا کیا کرے گا، اسے کھانا کون دے گا؟ میں نے کہا، جس رب نے اسے پیدا کیا ہے اسے کھانا بھی مہیا کرے گا۔ بچوں نے تمام ٹیچر کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ آج چھٹیوں کے بعد اسکول میں بچوں کا پہلا دن تھا۔ تمام بچے فکر مند تھے کہ اس کوے کو بلی کھا گئی ہوگی یا وہ بھوک سے مر گیا ہوگا، لیکن وہ کوا زندہ تھا اور پہلے سے زیادہ صحت مند بھی۔ دیکھا بچوں، کتنی پیاری کہانی ہے، اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی کہانیاں کٹ پیس آپ کو ہمیشہ سننے کو ملیں گے، اور ساتھ ہمارا میتھمیٹکس کا سلیبس بھی۔ شکریہ۔